رات کے آخری پہر کی خاموشی میں جب دل کی دھڑکن خود اپنی آواز سننے لگتی ہے، تب انسان پہلی بار محسوس کرتا ہے کہ وہ صرف جسم نہیں بلکہ ایک سوال ہے، ایک تلاش ہے، ایک پیاس ہے جو کسی پانی سے نہیں بجھتی۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ شمس تبریز کہا کرتے تھے کہ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ باہر ڈھونڈتا ہے، حالانکہ جسے وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے وہ اس کے اندر سانس لے رہا ہوتا ہے۔ مگر اندر جھانکنے کی ہمت ہر کسی میں نہیں ہوتی، کیونکہ اندر سچ بولتا ہے اور سچ اکثر تکلیف دیتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جب انسان زبان سے ایک خدا کا نام لیتا ہے مگر دل میں 100 خداؤں کو بسا لیتا ہے تو اس کی آواز آسمان تک نہیں پہنچتی۔ آواز تو نکل جاتی ہے مگر معنی وہیں گر جاتے ہیں جہاں نیت کمزور ہوتی ہے۔ شمس تبریز نے اس راز کو عام لفظوں میں یوں بیان کیا کہ اصل بات لفظ کی نہیں، حال کی ہے۔ جب تک حال زندہ نہ ہو لفظ لاش بن جاتا ہے، اور لاش کبھی راستہ نہیں دکھاتی۔ ایک دن کسی نے ان سے پوچھا کہ بار بار ایک ہی نام دہرانے سے کیا بدل جاتا ہے؟ شمس مسکرائے جیسے کوئی استاد بچے کے سادہ سوال پر مسکراتا ہے۔ انہوں نے کہا، بارش جب ایک ہی جگہ بار بار گرتی ہے تو پہاڑ میں بھی راستہ بنا دیتی ہے۔ انسان کا دل تو پھر بھی نرم ہے، مگر شرط یہ ہے کہ بارش سچی ہو، دکھاوے کی نہ ہو۔ اگر ہونٹ چل رہے ہوں اور دل سو رہا ہو تو وہ بارش نہیں، صرف شور ہے۔ وہ انسان کو آئینہ سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ جب تک آئینہ گرد سے بھرا ہو وہ کسی کو چہرہ نہیں دکھا سکتا۔ انسان کا دل بھی ایسا ہی آئینہ ہے۔ لالچ، حسد، خوف اور انا اس پر ایسی تہ جما دیتے ہیں کہ سچ نظر ہی نہیں آتا۔ ایک خدا کے نام کی پہچان دراصل اسی گرد کو صاف کرنے کا عمل ہے۔ یہ عمل تکلیف دہ ہوتا ہے کیونکہ گرد ہٹتی ہے تو آنکھوں میں جلن ہوتی ہے، پر یہی جلن آگے چل کر روشنی بن جاتی ہے۔ شمس تبریز نے یہ بھی بتایا کہ اکثر لوگ اس نام کو مشکل میں پکارتے ہیں اور آسانی میں بھول جاتے ہیں۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے کوئی دوست صرف ضرورت کے وقت یاد آئے۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو سانس کی طرح ہو، جو دکھ اور سکھ میں برابر چلے۔ جب ایک خدا کا نام دل کی عادت بن جائے تو حالات انسان کو نہیں ہلاتے، بلکہ انسان حالات میں سکون گھول دیتا ہے۔ وہ ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ ایک مسافر برسوں تک پانی کی تلاش میں سینس میں بھٹکتا رہا۔ آخر کار تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ جب اس نے زمین پر ہاتھ رکھا تو وہاں سے پانی نکل آیا۔ شمس کہتے تھے کہ انسان بھی اسی مسافر کی طرح ہے۔ وہ سکون کی تلاش میں زمانہ چھان مارتا ہے، مگر جس دن وہ خود کو تھام لیتا ہے اسی دن چشمہ پھوٹ پڑتا ہے۔ ان کے نزدیک اس نام کا راز یہ تھا کہ یہ انسان کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچاتا ہے۔ دنیا انسان کو حصوں میں بانٹ دیتی ہے، کہیں وہ باپ ہے، کہیں بیٹا، کہیں مزدور، کہیں امیر، کہیں ناکام، کہیں کامیاب۔ مگر جب دل ایک خدا کی پہچان میں جڑ جاتا ہے تو یہ سارے حصے ایک مرکز کے گرد گھومنے لگتے ہیں۔ انسان بکھرتا نہیں، جڑ جاتا ہے۔ شمس تبریز یہ بھی کہتے تھے کہ اس راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود نیکی کا غرور ہے۔ جب انسان یہ سمجھنے لگے کہ وہ دوسروں سے بہتر ہے تو وہ اسی لمحے نیچے گر جاتا ہے۔ ایک خدا کے نام کی پہچان انسان کو جھکنا سکھاتی ہے، مگر وہ جھکاؤ کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہوتا ہے۔ جو جھکنا سیکھ لیتا ہے وہ ٹوٹنے سے بچ جاتا ہے۔ وہ راتوں کو جاگ کر بیٹھتے اور کہتے کہ اصل گفتگو الفاظ سے نہیں، خاموشی سے ہوتی ہے۔ جب انسان خاموشی میں ایک خدا کو یاد کرتا ہے تو دل بولنے لگتا ہے، اور دل کی زبان سیکھنے کے لیے کان نہیں، ہمت چاہیے۔ ہمت اس بات کی کہ انسان اپنے اندر کے شور کو خاموش کر سکے۔
शम्स ने बारहा ये बात दोहराई कि अगर ये नाम सिर्फ गिनती बन जाए तो उसकी तासीर खत्म हो जाती है। ये कोई हिसाब किताब नहीं, ये तो जलना है। जैसे शम्मा खुद को पिघलाकर रोशनी देती है, वैसे ही इंसान को अपने अंदर की सख्ती पिघलानी पड़ती है। जब आंख नम हो जाए, जब दिल नरम हो जाए, तब समझो कि पहला दरवाजा खुल गया। वो इंसान को यह भी समझाते थे कि दुख कोई दुश्मन नहीं, दुख दरअसल वो उस्ताद है जो इंसान को अंदर की तरफ धकेलता है। खुशी अक्सर इंसान को गाफिल कर देती है, मगर दुख इसे जगाता है। जब दुख के लम्हे में एक खुदा का नाम दिल से निकलता है, तो वो नाम इंसान को टूटने नहीं देता, बल्कि नया सांचा दे देता है। शम्स तबरेज के नजदीक इस राज की इंतहा ये थी कि इंसान खुद को भूल जाए। जब इंसान अपनी तारीफ, अपनी शिकायत, अपनी ख्वाहिश सब छोड़ देता है, तो उसके अंदर एक वुसअत पैदा होती है। इस वुसअत में खौफ समा नहीं पाता। फिर मौत भी एक दरवाजा लगती है, अंजाम नहीं। वो कहते थे कि यह रास्ता हुजूम का नहीं, यहां अक्सर तन्हा चलना पड़ता है। लोग तुम पर हंसेंगे, तुम्हें पागल कहेंगे, तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझेंगे, मगर जिस दिन तुम्हारा दिल मुतमईन हो जाएगा, उसी दिन तुम जान लोगे कि असल कामयाबी क्या है। उनके अल्फाज में यह भी शामिल था कि इंसान जब तक अपने अंदर के झूठ को नहीं पहचानता, वो सच के करीब नहीं जा सकता। एक खुदा के नाम की पहचान सबसे पहले झूठ को बेनकाब करती है। यही वजह है कि बहुत से लोग इस रास्ते से डरते हैं, क्योंकि यहां कोई नकाब काम नहीं आता। शम्स तबरेज ने यह राज भी बताया कि यह नाम इंसान को वक्त से आजाद कर देता है। जो शख्स इस पहचान में जीता है, वो माजी के बोझ में नहीं तपता और मुस्तकबिल के खौफ में नहीं जलता। वो हाल में जीता है, और हाल ही असल दौलत है। आखिर में वो यही कहते थे कि अगर तुम इस नाम को सिर्फ जबान पर रखोगे तो ये तुम्हारा बोझ बन जाएगा, और अगर दिल में उतारोगे तो ये तुम्हारा सहारा बन जाएगा। रास्ता लंबा है, आजमाइशें सख्त हैं, मगर अंजाम वो सुकून है जिसके बाद कोई सवाल बाकी नहीं रहता। जब इंसान के अंदर एक खुदा की पहचान जाग जाती है, तो वो दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से आजाद हो जाता है। और यही वो राज है जो शम्स तबरेज ने इशारों में समझाया, लफ्जों में नहीं।